إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه مسلم في کتاب الزہد والرقائق. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للہ کو زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، محرم الحرام کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے. سفر عربی زبان میں خالی کو کہا جاتا ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ یہ سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ محرم کے بعد قتال، جنگ کے لیے اور سفر کے لیے نکلا کرتے تھے اور لوگوں کے مکان خالی ہو جاتے. اس بنیاد پر اس مہینے کو سفر یعنی خالی کہا جاتا ہے، جس سے لوگوں کے مکان خالی ہو جاتے ہیں. اب ہوتا یوں ہے کہ پے در پے 3 مہینے حرمت کے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ 3 مہینے حرمت کے ہیں، یعنی ان 3 مہینوں کے اندر جنگ، جدال، قتال، لڑائی جھگڑا، لوٹ مار تمام چیزیں بند ہوتی ہیں. شریعت اسلامیہ میں 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت کے قرار دیے گئے، جن میں سے 3 مہینے لگاتار آتے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اسی کو اشہر حج یعنی حج کا مہینہ کہا جاتا ہے. اب جب یہ 3 مہینہ لگاتار حرمت کا، جس میں انہیں کسی طرح کے لوٹ مار کی، جنگ جدال کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو یہ لوگ قتال کے لیے، جنگ کے لیے، سفر کے لیے نکلا کرتے تھے اور ان کے مکان خالی ہو جاتے. اس بنیاد کے پر اس کو سفر کے مہینے سے موسوم کیا گیا. سفر کے تعلق سے مسلمانوں کے درمیان بہت ساری بدشگونیاں ہیں. بدشگونی یہ دراصل اسلام کے اندر شرک سے تعبیر کی گئی. بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے آگے تفصیل سے انشاءاللہ معلوم ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کو شرک کہا ہے. مسلمانوں کے اندر بھی ماہ سفر کو لے کر بدشگونیاں پائی جاتی ہے. کیسے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کے اخیر میں بیمار ہوئے، اس اعتبار سے اس مہینے کو نحوست والا مانا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بیماری کا حملہ سفر کے اخیر میں ہوا. اب بتائیے کہ اگر اس اعتبار سے ماہ سفر کو منحوس مانا جائے تو ماہ ربیع الاول کو آپ کیا کہیں گے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 تاریخ کو وفات ہوئی؟ تو اس سے کہیں زیادہ نحوست اور بدشگونی تو یہاں ہونا چاہیے ماہ ربیع الاول کے اندر، جس میں آپ بیمار نہیں بلکہ وفات پا گئے. اس کے علاوہ بعض لوگوں نے اس مہینے کے تعلق سے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنا چاہیے،
یہی بدشگونی کی بنیاد کے پر کہ چونکہ یہ مہینہ بابرکت نہیں ہے، حالانکہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ سفر میں ہی مسلمانوں کو خیبر کے پر فتح عنایت کی۔ خیبر جو فتح ہوا ماہ سفر کے اندر ہوا۔ شادیاں نہیں کرتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کے اندر ہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے درمیان آ گئی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عقیدے کی خرابی۔ اگر بندہ عقیدے کے معاملے کے اندر چوکنا رہے، محتاط رہے اور عقیدے کی باتوں کو اچھے طریقے سے پڑھے، سنے، سمجھے، تو یقینی طور کے پر اس طرح کی بدشگونیاں اس کے پاس نہیں پائی جائے گی۔ اصحاب کرام کے اندر اس طرح کی بدشگونیاں نہیں تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے اعتبار سے انہیں اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ اس کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج مسلمان عقیدے کے باب میں سب سے زیادہ کمزور واقع ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے اعتبار سے ایک مومن کو سب سے زیادہ قوی، مضبوط رہنے کا حکم دیا۔ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن۔ اب یہاں طاقتور مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بہت باڈی بلڈر ہو، پہلوان ہو، نہیں، یہاں اصل طاقت ایمانی طاقت ہے۔ علامہ اقبال نے جس کو کہا تھا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، کہ انسان کے بازوؤں میں، اس کے دل و دماغ کے اندر ایمانی طاقت ہونا چاہیے، عقیدے کی پاور ہونا چاہیے۔ اس بنیاد کے پر یہاں طاقت آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایمانی پاور، عقیدے کی طاقت کا ذکر کیا۔ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ بنے، بہتر بنے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہوگا۔ جو بنیاد ہے اگر یہاں خرابی پائی گئی تو سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اب یہاں جاہلیت میں ٹھیک ہے کہ وہ نحوست سے تعبیر کرتے تھے کہ لوگ اپنے مکان کو خالی چھوڑ کر باہر نکل گئے، اس بنیاد کے پر ماہ سفر کو نحوست والا تصور کر لیا گیا۔ لیکن کیا آج ہمارے سماج اور معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان بدشگونیاں نہیں پائی جاتی ہے؟ ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی باتیں ہم اپنی زبان کے پر لاتے ہیں کہ اگر اس کے پر توجہ دی جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ صرف محاورے اور خلاف شریعت نہیں بلکہ عقیدے کے پر خطرناک قسم کا حملہ کرنے والی باتیں ہیں۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے بطور مثال کے ذکر کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزوں کے پر غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں ملے گی۔ سب سے پہلی چیز، ہمارے یہاں عمومی طور کے پر یہ کہا جاتا ہے، یہ محاورہ ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی زندگی کے کچھ معاملات، کچھ فیصلوں کو تاخیر سے کرتا ہے، جو وقت ہونا چاہیے اس کے آگے لے جاتا ہے، اس کو ڈیلے کرتا ہے۔ کیا یہ مناسب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کے یہاں دیر ہوتی ہے، بہت زیادہ دیر نہیں ہوتی ہے لیکن دیر ہوتی ہے؟ کیا یہ مناسب ہے؟ ہمارے یہاں اگر لوگ جمعہ کے دن اذان کے بعد تاخیر سے آتے ہیں تو رجسٹر بند ہو جاتا ہے، فرشتے اس کا نام رجسٹر کے اندر نہیں لکھتے ہیں، دیر ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ شریعت میں یہ محبوب چیز نہیں ہے کہ آپ تاخیر سے آئے، وقت کے پر آنا اس کی قدر کی جاتی ہے۔ تو تاخیر کا جو معاملہ، دیر کا جو معاملہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ عقیدے کے اعتبار سے انتہائی سنگین جرم ہے کہ ہم اللہ کو عیب سے عیب دار قرار دے رہے ہیں کہ اللہ دیر کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور کے پر قرآن مجید میں کئی مقامات کے پر کہا۔ میں نے سورہ یونس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے وقت طے شدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب اس امت کا یعنی اس امت کے خاتمے اور عذاب کا وقت آتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک لمحے کے لیے نہ تو تعجیل ہوتی ہے یعنی نہ پہلے ہوتا ہے، ولا یستاخرون، اور نہ ہی اس میں ایک لمحے کی تاخیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تو یہاں قوموں کے معاملات،
اور زندگی کے تمام امور کے تعلق سے کہہ رہا ہے ایک لمحے کی نہ تعجیل جلدی ہوتی ہے اور نہ تاخیر نہ دیر ہوتی ہے، یہ پوری امت کا۔ اور وہ اللہ جس نے تقدیر کو کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تاخیر کرتا ہے؟ اللہ صاف کہہ رہا ہے لِكُلِّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٍ، ہر فیصلہ اپنے وقت کے پر طے شدہ ہے، ہر چیز اپنے وقت کے پر ہوتی ہے، ایک لمحے کی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تعجیل ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں پر دیر ہے، اندھیر نہیں، ان آیات کی روشنی میں خود غور کیجئے گا کہ یہ جملہ کتنا بھیانک اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیبدار قرار دینے والا اور اس کی تسبیح کے خلاف ہے۔ تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو بے عیب قرار دینا، منزہ قرار دینا، اللہ کی ذات اللہ کی صفات میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیر کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو عیب دار قرار دے رہے ہیں، اس کے معاملات اس کے فیصلوں کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ وقتوں پر نہیں کرتا، تاخیر کے ساتھ کرتا ہے۔ اب یہاں آگے کی باتوں سے پہلے ایک بات اور بیان کروں۔ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے انجانے میں غلطی ہو گئی، ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے یہ غلطی ہے، لیکن غلطی اگر بڑی ہو تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے انجانے میں کی یا جان بوجھ کر کی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہندوستان کے سرحد کے اندر رہنے والا کوئی شخص کسی آدمی کا مرڈر کر دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ نہیں مجھ کو نہیں پتا تھا کہ کسی کا مرڈر کرنا اتنا بڑا جرم ہے، تو کیا اس کی لا علمی اور جہالت کی بنیاد کے پر اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم کو پتہ نہیں تھا لہذا ایک آدمی کا قتل کرنے کے بعد تم کو چھوڑ دیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ اس کی اپنی غلطی ہے کہ اس نے اس بات کا علم حاصل نہیں کیا کہ ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے یہاں کے قانون کے اعتبار سے چلنا ہے، یہاں کے قانون کو جاننا چاہیے۔ آپ اگر ٹریفک کے اصول توڑتے ہیں یا کوئی اور غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھ کو نہیں پتا تھا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا، تو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں نے مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ، کہ بندہ ایک جملہ کہتا ہے ما یتبین ما فیہا، اور اس بارے میں غور نہیں کرتا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ یہ بندے کی غلطی ہے کہ وہ غور نہیں کرتا کہ میں نے کیا کہا ہے، یعنی جملہ کہنے سے پہلے اسے علم نہیں ہوتا ہے یہ جملہ کتنا بھیانک، کتنا خطرناک، انجام کے اعتبار سے کتنا سنگین ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہوی بہا الی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، اسے اس جملے کی بنیاد کے پر جہنم میں اتنی زیادہ گہرائی تک ڈال دیا جاتا ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان اتنی دوری نہیں ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ دوری اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک کلمہ، ایک بات کی بنیاد کے پر جس کے بارے میں بندہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں وہی باتیں ہوتی ہے کہ لوگ باتیں کہہ دیتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے کہ اس جملے کی بنیاد کے پر کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ اللہ بازی، ہمارے یہاں ایک جملہ بہت مشہور ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ جب کوئی انسان حیران و پریشان ہوتا ہے، حیران و پریشان آدمی کو دیکھنے کے بعد ہمارے یہاں پر عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اس کے ستارے گردش میں ہیں، یعنی اس کی تقدیر اچھی چل نہیں رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں آ چکی ہیں، تو یہ ستاروں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، ستاروں کی گردش کی وجہ سے۔ اللہ واضح، اگر کسی کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ایک ستارے بڑے گریٹ ہیں، یعنی ستارے بہت اچھے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے کاروبار کے اندر ترقی ہو رہی ہے، زندگی کے اندر خوشحالیاں ہیں۔ تو کیا یہ جملہ کہنا صحیح ہے؟ یہ محاورہ جو ہمارے یہاں عمومی طور کے پر کہا جاتا ہے، اس حدیث کو سامنے رکھیے، بندہ ایک بات کہتا ہے، غور نہیں کرتا کہ میں نے کیا کہا ہے، اس کی وجہ سے مشرق و مغرب سے کہیں زیادہ دوری اسے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے، ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک جملے کی بنیاد پر، یا ہم یہ کہیں کہ ایک محاورے کی بنیاد پر جو ہم اپنی زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہ کہنا درست ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، یہ قوم ستارہ پرست تھی، یعنی ستاروں کو انسانی زندگی کی تقدیر بگڑی بنانے والا یا ان کی زندگی کے اندر پریشانیاں لانے والا تصور کیا جاتا تھا۔
جو بت اور اسٹیچو ان لوگوں نے بنائے تھے یہ ستاروں کے اپنے خیالات کی بنیاد پر تھے کہ فلاں ستارہ اس طریقے کا ہو سکتا ہے، اس طریقے کا اس کا بت بنایا جائے، اسٹیچو بنایا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ تو یہ ستارہ پرست قوم تھی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ستاروں کے بارے میں کہا کہ فلاں ستارہ نکلا، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے، اور جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا جو ڈوب رہا ہے۔ سورج کے بارے میں کہا، چاند کے بارے میں کہا، یہ سب رب نہیں ہو سکتے، یعنی ان کی قوم ستاروں کو، چاند کو، سورج کو اپنی زندگی کے اندر بگڑی بنانے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا، حاجت روائی، مشکل کشائی اور تقدیر کے پر اثر انداز مانتے تھے۔ اور ہمارے یہاں دیکھیے جو ہندو قوم ہے ان لوگوں کے یہاں پر بھی سوریہ کو دیوتا مانا جاتا ہے۔ یہ جو صبح صبح آپ دیکھیے گا بہت سارے لوگ سورج کے نکلنے کے بعد اس کی عبادت پوجا پاٹ کر رہے ہوتے ہیں، سوریہ نمسکار کر رہے ہوتے ہیں، یہ اسی عقیدے کا حصہ ہے۔ اور فرعون کے تعلق سے آپ کو پتہ ہے یہ بھی اپنے آپ کو سوریہ دیوتا کا اوتار مانتا تھا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو کیا کہتا، قرآن مجید میں اس کا جملہ نقل کیا گیا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یعنی جس طرح سورج زمین سے سب سے بڑا دکھائی دیتا ہے اسی طرح میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ سوریہ دیوتا کو اپنا اوتار، سوریہ دیوتا کا اوتار اپنے آپ کو مانتا تھا۔ ہر جگہ آپ دیکھیے عقیدہ جڑا ہوا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر بھی وہی آ گیا۔ یہ ستارہ پرستی جو ہم اپنی زندگی کے اندر کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی طرح کا ایک معاملہ درپیش ہوا۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات بارش ہوئی، بارش ہونے کے بعد آپ نے نماز ادا کی، نماز فجر، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب یہاں ایک جملہ یہ بھی یاد رکھیے عقیدے کے باب میں، اور ہمارے یہاں کتاب توحید کا جو درس چل رہا ہے انشاءاللہ اس درس میں بات آئے گی بھی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ کہنا تو صحیح ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو مشیت میں، چاہت میں ایک جگہ نہیں لایا جا سکتا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے یہ کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اتجعلنی للہ ندا، کہ کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا، لیکن یہاں پر کیوں اعتراض نہیں کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں؟ یہاں علموں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ لا کر جمع کر دیا گیا، لیکن وہاں کائنات کی تدبیر میں جب یہ کہا گیا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، تو وہاں پر آپ نے منع کر دیا اور کہا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ دونوں جگہ کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم شرعی کے اعتبار سے ذمہ دار بنایا اور کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے میرے نبی جو بھی علم آپ کو عطا کیا گیا، شریعت کی جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہے وہ بندوں تک پہنچا دیجئے۔ تو یہاں آپ کو ذمہ داری دی گئی شریعت کے علم کو پہنچانے کی، اس لیے آپ نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، اس لیے کہ آپ کو علم شرعی کا ذمہ دار بنایا گیا۔ لیکن کائنات کے امور میں، کائنات کو چلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو کائنات کے چلانے کی ذمہ داری نہیں دی ہے، اس لیے جب صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کو اکٹھا کیا تو آپ نے منع کر دیا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا، یعنی جہاں پر اللہ نے مجھے ذمہ داری نہیں دی ہے وہاں پر تم مجھے اللہ کا شریک مت بناؤ۔ بہرحال جب صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ میرے کچھ بندوں نے حالت ایمان میں صبح کی اور کچھ بندوں نے حالت کفر میں ایمان کی، صبح کی۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے؟ اصحاب کرام کی جماعت کو، کہ صحابہ میں کچھ ایمان کی حالت میں اور کچھ کفر کی حالت میں۔ اب یہاں کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو اسلام کے باہر کر دیتا ہے، جیسا کہ گناہوں میں دو طرح کے گناہ ہیں، ایک صغیرہ ایک کبیرہ ہوتا ہے۔ تو
تو یہاں کفر سے مراد کفر اصغر ہے، چھوٹا کفر۔ کفر اکبر مراد نہیں ہے جس کی بنیاد کے پر بندہ اسلام کے باہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے یہ عقیدہ رکھا، جس کا عقیدہ یہ، سوچئے انسانی زندگی کے پر عقیدے کے اثرات کتنے زبردست پڑتے ہیں۔ جس نے اس حالت میں صبح کی اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ بارش اللہ کے فضل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ کہتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی بنیاد کے پر بارش سے نوازے گئے، یہ بارش اللہ کے فضل کی بنیاد کے پر آئی ہے، تو وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں نچھتر فلاں ستارے کے ڈوبنے یا نکلنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستاروں کے پر ایمان رکھنے والا ہے۔ یہ حدیث بہت اہمیت رکھتی ہے۔ عقیدے کے باب میں جگہ جگہ یہ حدیث آتی ہے کہ ستاروں کے پر ایمان رکھنا۔ ستاروں کے پر ایمان کا مطلب کیا؟ ستارے مخلوق ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر انٹرفیئر کرنے والے، دخل اندازی کرنے والے، کسی کی تقدیر بنانے والے، کسی کی تقدیر بگاڑنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور ہم اس طرح کے عقیدے سے ثابت کرتے ہیں کہ فلاں کے ستارے گردش میں، فلاں کے ستارے گریٹ ہیں، تو دراصل ہم اسے انسانی زندگی کے اندر دخیل تصرف کرنے والا مانتے ہیں، جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی ستارہ نہیں ہے، ہمارے عام طور سے یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں ایسے بہت سارے محاورے ہیں، جیسا کہ اگر ہمارے کام، دیکھیں ایک جملہ کہا جاتا ہے آخرت کے تعلق سے، یہ بھی غلط ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ آخرت میں بندہ صرف اللہ کو حساب دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب نہیں دے گا۔ آخرت کی مکمل ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تئیں رکھی ہے، کسی کو نہیں دیے۔ ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں کسی اور کو نہیں۔ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کو شریک بنا دیا گیا، ایک کر دیا گیا، جو کہ غلط ہے۔ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا اکیلا ذمہ دار، اگر اس ذمہ داری میں نبی کو شریک بنا دیا گیا تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ آپ نعوذ باللہ آخرت کے امور کا ذمہ دار اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا رہے ہیں۔ یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، نہیں، یہاں نبی کی شان میں گستاخی کا الگ مسئلہ ہے، وہ ہے ہی نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے کہ جہاں اللہ اکیلا مالک ہے، وہاں اللہ کی ملکیت میں، آخرت کے امور کی ذمہ داری میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا جا رہا ہے، یہی شرک ہے، یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے یہاں کسی کا کوئی کام بگڑ جاتا ہے، کوئی کام کرنے جاتا ہے بنتا نہیں ہے، تو ہمارے یہاں چند باتیں کہی جاتی ہے۔ کبھی کسی کو پنوتی کہا جاتا ہے، یعنی اس کو دیکھنے یا اس کے آ جانے کی وجہ سے ایک بننے والا کام بگڑ گیا ہے تو ہم کہتے ہیں پنوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا ہماری تقدیر کو اس کے ہاتھوں سونپ دیا گیا ہے کہ وہ آ کر ہمارے معاملات بگاڑ دے گا؟ جبکہ ہماری زندگی کے تمام تر معاملات اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، وہ اکیلا ہے متصرف، کائنات کے امور میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے جو اس کائنات کے امور کو چلائے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کائنات کا ایک ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو دوسری طرف ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ کسی کے آنے، یا ہم یہ بھی کہتے ہیں صبح صبح پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا جس کی وجہ سے کام بگڑ گیا اور آج کوئی کام نہیں بن رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی دراصل تقدیر کے منافی ہے۔ ہم تقدیر کے پر نہیں بلکہ کسی اور کے پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے، ہمارے حالات کو بگاڑ سکتا ہے، ہمارے معاملات کو خراب کر سکتا ہے۔ یہ اسی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو باتیں سکھائی تھی، کیا جملہ کہا تھا، ترمذی کی روایت کہا، اور یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کے پر حرف نہیں آئے گا، زندگی کے اندر انسان کبھی کسی موڑ کے پر نہیں ڈگمگائے گا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ وَعْلَمْ
ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللہ لك، کہ بیٹے یہ بات جان لو کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے اور تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اور اگر پوری امت جمع ہو جائے الا ان یضروک بشیء، تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے، لم یضروک، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھا ہے۔ اب جب یہ عقیدہ ہر مسلمان کے ذہن و دماغ کے اندر رچا بسا ہوگا تو بتائیے کون یہ سوچے گا کہ کوئی ہماری زندگی کے اندر خرابیاں لا سکتا ہے، معاملات بگاڑ سکتا ہے؟ پوری امت جمع ہو کر تقدیر کے خلاف نہیں جا سکتی، تقدیر سے آگے بڑھ کر نفع نہیں پہنچا سکتی، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تمام چیزیں تقدیر کے حوالے ہے اور تقدیر کو لکھنے والا رب کائنات ہے، ارحم الراحمین ہے۔ یہ بات، اس کے علاوہ ہماری زندگی میں ایسے محاورے جو ہماری عقیدے سے جڑے ہوئے، جیسا کہ اگر بلی راستہ کاٹ دے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بننے والا کام بگڑ جائے گا۔ ایک بلی اگر راستہ کاٹتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ صحابہ کس سماج اور معاشرے سے نکل کر آئے تھے، اور ان کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ کائنات کی بڑی بڑی چیزوں سے نہیں ڈرا کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ابدا، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ یہاں اتباع کا مسئلہ ہے، ہم حجر اسود کو بھی اپنی زندگی کے اندر نفع اور نقصان کا مالک نہیں مانتے، اور آج لوگ پتھر کے نگینوں کو فیروزہ ہے، الگ الگ قسموں کے پتھر، یہ سمجھتے ہیں کہ انگوٹھی میں لگانے سے ہماری تقدیر بننے والی ہے، کاروبار میں ترقی ہونے والی ہے، زندگی کے اندر پریشانیاں دور ہونے والی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جب حجر اسود ہماری زندگی کے اندر نفع نقصان کا مالک نہیں تو ایک پتھر کا نگینہ یہ ہماری بگڑی ہوئی تقدیر کو کیسے بنا سکتا ہے؟ کائنات کے اللہ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہونے والا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام چیزیں عقیدے سے جڑی ہوئی ہیں، ہم اسے معمولی نہ سمجھے۔ وہ حدیث بار بار یاد رکھیں کہ ایک بات بندہ کہتا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان سے کہیں زیادہ دوری پر اسے جہنم میں داخل کیا جاتا ہے، وہ سمجھتا نہیں، غور نہیں کرتا۔ یہ وہی باتیں آج ہمارے ہاں جاہلیت کا ایک اثر اور پایا جاتا ہے۔ جاہلیت کا ایک اثر کیا پایا جاتا ہے؟ الوؤں کے بارے میں۔ الوؤں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ یہ شعر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ علماء بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ علماء بھی اس شعر کو بڑے دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بربادی گلشن کی خاطر ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلشتہ کیا ہوگا۔ یہ بدعقیدگی ہے، یہ جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ اگر کسی کے مکان کے پر الو آ کر بولنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکان برباد ہونے والا ہے، وہاں تباہی آنے والی ہے، بربادی آنے والی ہے۔ اور ہمارے یہاں پر بھی اس شعر کو اس بدعقیدگی کے ذریعے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے مکان کے پر الو آ کر بیٹھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں بربادی آنا طے ہے، وہ چمن برباد ہونے والا ہے، وہ کاروبار تباہ ہونے والا ہے۔ جس جگہ کے پر الو آ کر اپنی بولی بولتے ہیں وہی شعر اس کے اندر کہا گیا ہے، وہی بات ہے اس شعر کے اندر کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھے، انجام گلشتہ کیا ہوگا۔ یعنی ایک الو ہماری زندگی کے اندر اتنا زیادہ اثر رکھتا ہے کہ ہمارے پورے کاروبار، ہمارے مکان کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ ایسی کتنی باتیں ہیں جو بدعقیدگی کے طور کے پر یہاں لا کر جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ بلی کا راستہ کاٹ دینا، صبح صبح کس کا منہ دیکھ کر آ گیا ہوں، پنوتی کسی کو کہنا، اللہ اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسی سے جڑا ہوا ایک جملہ اور بھی کہتے ہیں، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یعنی ایک انسان بہت گناہ، بہت برائیاں کرنے کے بعد اب حج کر لے گا، سارے معاملات صاف ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ہاں حج جیسی عبادت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں، بہت بڑی ہیں۔ یہ چند الفاظ کے پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ یہ جملے بڑے بھیانک، بڑے خطرناک ہیں جو ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کو تباہ کرتے ہیں، جس کی بنیاد کے پر ہمیں جنت میں داخلہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، مسلم کی روایت،
کہ تم میں کا کوئی شخص بغیر ایمان کے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اصحاب کرام نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ہجرت کی، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے، مکہ والوں نے روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں اپنا پورا کاروبار، پوری پراپرٹی، سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں، کیا تم مجھے مدینہ جانے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے اپنی پوری پراپرٹی ان لوگوں کے حوالے کی، مدینہ پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفع کمایا، جنہوں نے اپنی دنیا کو لٹا کر اپنی آخرت کو محفوظ کر لیا۔ یہاں اصل چیز آخرت کا تحفظ ہے ایمان کے ذریعے۔ ہجرت کا ایک جو بڑا پیغام ہے، اس میں بڑا پیغام یہی ہے کہ ایمان کے تحفظ کے لیے، عقیدے کی بقا کے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، عقیدے کو داؤں پر نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں بڑی بدنصیبی ہے، اصحاب کرام کے ان اسباق کو، ان پیغام کو ہم نے سمجھا نہیں یا اس کے پر غور نہیں کیا کہ ہم اپنی دنیا کو تو داؤں پر نہیں لگاتے، آخرت کے پر جگہ جگہ کو داؤں پر لگانے والے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ باتیں کہنے پڑتا ہے۔ تو یہ سفر سے جڑی باتیں تھیں کہ ماہ سفر میں جس طرح بدشگونیاں لی جاتی ہے، اس طرح ہمارے درمیان بھی اس طرح کی بدشگونیاں ہیں، چاہے ہم حج کے جیسی عبادت کے تعلق سے کہیں، جبکہ ایک طرف ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اصحاب کرام جنہوں نے ماضی میں بہت گناہ کیے لیکن مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہی تو رافضیت ہے، جو اصحاب کرام کے تعلق سے کسی بھی قسم کی روح رعایت نہیں۔ ایک طرف یہ عقیدہ اللہ ارحم الراحمین ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، کہ اس نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے گناہ کو معاف کر دیا جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ایک طرف حدیث کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زانیہ عورت کو کتے کو پانی پلانے کی بنیاد کے پر معاف کر دیا، اللہ کی رحمت کی وسعت۔ اور دوسری طرف اصحاب کرام جیسی جماعت کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ اللہ ان کے پر کوئی رحم نہیں کرے گا۔ وہ جماعت جو نبی اور امت کے درمیان واسطہ ہے، کہ جس جماعت کے بغیر ہم نبی تک نہیں پہنچ سکتے، جس جماعت کے بغیر ہم قرآن تک نہیں پہنچ سکتے، شریعت تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ بھی انسان تھے، اگر کچھ خطا غلطی ہوئی اللہ نے ان کے گناہوں کے تعلق سے پہلے ہی ارشاد فرما دیا، بلکہ جنگ بدر کے شرکاء کے بارے میں صاف کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں نے تمہارے گناہوں کو پہلے ہی بخش دیا۔ اتنا بڑا احساس اصحاب کرام کی جماعت کو دیا گیا، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے بہت دور ہیں، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا۔ یہ ہم کون ہوتے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے پر دعوے داری کرنے والے؟ اللہ کس کو معاف کرے گا، کس کے پر رحم کرے گا، کسے عذاب دے گا، یہ فیصلہ ہم نہیں، اللہ کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے پر اختیار رکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تعلق سے جب ارشاد فرمایا جو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے، جنت میں بغیر حساب و کتاب، یہ بخاری کی ایک طویل روایت ہے، 70,000 لوگوں کے بارے میں کہا گیا جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ تو اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کئی صفات میں ایک صفت یہ بیان کی، ہم الذین لا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونیاں نہیں لیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک اور بھی بات ہے، اگر آپ کوئی کام کرنے کے لیے نکلیں، بیوی نے یا کسی نے آپ کو ٹوک دیا تو بدشگونی آ جاتی ہے، اب کام بننے والا بگڑ جائے گا، ٹوک دیا گیا ہے، نہیں، یہ ساری بدشگونیاں بد اعتقادیاں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر، اللہ کے پر یقین اور توکل کو ڈگمگاتی ہے۔ ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے پر یقین کے تعلق سے کبھی بھی کمزور نہیں پا سکتا۔ المؤمن القوی کا مطلب یہی ہے طاقتور ایمان والا، یعنی جو اللہ پر یقین کے معاملے میں پختہ ہو۔ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہہ دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا کہا تھا کہ اس وقت تو تمہارا کیا عالم ہوگا کہ جب قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے،
تو صحابی نے کہا کہ میری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ کسریٰ فتح نہیں ہوگا، یعنی وقت کی سپر پاور فارس جو موجودہ ایران ہے، جب تک صحابہ اسے فتح نہیں کریں گے، اس کے خزانے میرے ہاتھوں میں نہیں پہنائے جائیں گے، موت نہیں آئے گی۔ انہیں یقین تھا، اللہ نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا، یہی یقین اور یہی توکل ہے، اور ہر مسلمان کو اسی عقیدے کے ساتھ جینا اور اسی کے پر مرنا ہوگا، تب ہماری زندگی کے اندر اصلاح ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بلکہ ہمارے عقیدے سے جڑی باتیں ہیں، لہذا اسے ہلکا نہ سمجھیے گا۔ ایک جملہ جہنم کی تہ میں داخل کرنے کے لیے کافی ہے، اسی طرح ایک جملہ جو عقیدے کا ہو، جو اللہ کی توحید عظمت و جلالت سے جڑا ہوا ہو، یہ ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے کافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی بات، بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹا جملہ ہے، ہمارے اعتبار سے فیصلے نہیں ہوں گے کہ کون کتنی وزنی چیز ہوتی ہے، کون کتنی ہلکی ہے، یہ شریعت کے اعتبار سے ہوں گے، لہذا شریعت کا علم رکھنا، خاص طور سے عقیدے کی باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ ہر قسم کی بدعقیدگیاں، بدشگونیاں جس کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا ہے، جس سے ہمارے عقیدے بگڑتے ہیں، جس سے ہمارے معاملات کے پر اثر آتا ہے، اللہ کے پر یقین اور توکل بگڑتا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، ہمارے عقیدے کو اسی طرح بنائے جیسا کہ اصحاب کرام کا عقیدہ، جس عقیدے کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کی جماعت کی تربیت کی، اللہ ہمیں اسی عقیدے کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔